بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام سامعین، آج کا یہ درس الدرس الثامن عشر 18واں سبق ہے، اور اس سبق میں چند اہم باتوں کی طرف ہم ترکیز کریں گے۔ پہلی چیز، یہاں جو کم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تمیز کے بارے میں، اور اسی طرح یہاں جو اختان آپ دیکھ رہے ہیں تثنیہ کا سیغہ، تثنیہ سے متعلق باتیں ہوں گی۔ اسی طرح موصوف اگر تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ ان تمام پہلوؤں پہ ایک سرسری نظر ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ حوار کی شکل میں تمام دروس ان کا ہے، اور یہ طریقہ بہترین ہے، اسے سمجھنے میں آپ ہم سب کو آسانی ہوتی ہے۔ الدرس الثامن عشر 18واں سبق۔ المدرس کم اخا لک یا محمد، اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کم کتنے کے معنی میں، اور اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور یہاں اخ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی چیز تو کم کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں کم کے بعد آنے والا جو اسم اخ ہے، تو جب بھی کم کے بعد کوئی بھی اسم آتا ہے تو وہ ہمیشہ منصوب اور واحد ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کم اخن لکا یا محمد، اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں یا تم کتنے بھائی ہو۔ اسی طرح کم کتابتن، کم سیارتن، کم اختن، جو بھی اسم کم کے بعد آئے گا وہ اس کی تمیز ہوگی اور واحد منصوب ہوگا۔ محمد نے جواب دیا لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ اور ایک چیز یہاں جاننا اور بھی ضروری ہے کہ کم کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ وہ نوٹ کے طور پہ یہ چیز بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ اسم منصوب جس کے آخر میں تنوین ہو اس کے ساتھ، یعنی الف کے ساتھ وہ لکھا جائے گا، جیسے اخن، کتابن، تو اب جس کے آخر میں تنوین ہو اسے الف کے ساتھ لکھا جائے گا، جیسا کہ کم اخن یہاں پہ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اب آگے بڑھیں گے آپ۔ المدرس وکم اختن لکا، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں۔ کم اختن سے معاملہ ہے، کم کتنے کے معنی میں ہے، اخت بہن کے معنی میں ہے۔ اخت یہ کم کی تمیز ہے، اس کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے۔ کم اختن لگا، جب بھائی کے بارے میں پوچھ لیا محمد سے تو اب بہنوں کے بارے میں مدرس پوچھ رہے ہیں۔ کم اختن لگا، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں۔ محمد لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں۔ اب یہاں چونکہ اردو میں عدد پر دلالت کرنے والے صرف 2 ہی صیغے ہوا کرتے ہیں، واحد اور جمع، لیکن میں معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ عربی میں ان دونوں کے ساتھ یعنی واحد اور جمع کے بیچ میں ایک تیسرا صیغہ بھی ہوتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تثنیہ 2 پر دلالت کرتا ہے اور 2 سے زیادہ پر جمع کا صیغہ دلالت کرتا ہے، جیسے اختن کی تثنیہ اختان، یدن کی تثنیہ یدان، اور یدن کی جمع ایدی۔ تو عربی کے اندر 3 صیغے ہو جاتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، جبکہ عربی میں 1 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔
واحد اور جمع دو ہی صیغے ہوتے ہیں. تو محمد نے کیا کہا؟ لی اختان، میری دو بہنیں ہیں، اور اسی کو تثنیہ کہتے ہیں، یعنی جو دو پر دلالت کرے. جب بھی کسی دو چیز کو بتانا ہوگا تو وہاں تثنیہ کا صیغہ عربی میں استعمال کیا جائے گا. المدرس کم عجلۃ للدراجۃ یا حامد، کم عجلۃ للدراجۃ یا حامد، اے حامد سائیکل کے کتنے پہیے ہیں؟ کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں. تو جب عربی میں اس کا جواب دیا جائے گا تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. اگر یہی چیز اردو میں اس کا جواب دینا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ ایک سے زیادہ تو اس پہ جمع کا اطلاق ہوگا. تو حامد نے جواب کیا دیا؟ مدرس نے جب پوچھا کہ حامد سے کہ سائیکل میں کتنے پہیے ہیں یا کتنے پہیے ہوتے ہیں، تو حامد نے کیا جواب دیا؟ لہا عجلتان، اس کے دو پہیے ہوتے ہیں یا دو پہیے ہیں. اب یہاں چونکہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے جو قاعدہ بتایا تھا عجلتن کے بارے میں، اور یعنی کم کی جو تمیز آتی ہے، اگر اس کے آخر میں تنوین ہے تو الف آئے گا، لیکن یہاں الف نہیں آیا ہے. کم اخن جس طرح آپ نے دیکھا یہاں وہ الف کے ساتھ تھا، یہاں الف کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس اسم کے آخر میں یہاں کیا ہے؟ تا مدورہ ہے، اس لیے الف نہیں لکھا گیا ہے. تو جہاں بھی اس طرح کا ہوگا، تمیز اس طرح ہوگی اور تا مدورہ ہوگا تو وہاں الف نہیں لکھا جائے گا. المدرس کم عیدن فی السنۃ یا زکریا، اے زکریا، سنہ یعنی سال کے معنی میں، عید کے معنی میں خوشی کا دن جو ہوتا ہے اسے عید کہا جاتا ہے عربی کے اندر. کم عیدن فی السنۃ یا زکریا، اے زکریا سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ معاملہ سیم ہے. کم کتنے کے معنی میں، عید اس کی تمیز واحد ہے، اور منصوب جیسا کہ بتایا ہمیشہ منصوب ہوگا وہ، اس لیے کہ کم کی تمیز ہے. زکریا نے جواب دیا فی السنۃ عیدان، ایک سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں. عید کی جمع عیدان، یہی ہے تثنیہ کا صیغہ. جب بھی دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتلانا ہوگا یا آپ کو پوچھنا ہوگا تو تثنیہ کے صیغے کا استعمال کریں گے. یہی یہاں بتلانا چاہتے ہیں. ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ. ہما یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ تثنیہ ہے ہوا اور ہیا کی. ہوا واحد مذکر غائب اور ہیا واحد مؤنث غائب، ان دونوں کی تثنیہ ہما ہے. ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ. وہ دونوں عیدیں کون سی ہیں؟ عید الفطر جو رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے. تو وہ دونوں عیدیں کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. المدرس یا ابراہیم ابوک تاجر کبیر کم متجرا عنده. مدرس نے سوال کیا ابراہیم سے، ابراہیم کے والد کو مدرس جانتے تھے، تو انہوں نے کہا اے ابراہیم، ابو کا تمہارے فادر، تمہارے باپ ایک بڑے تاجر ہیں. تاجر کبیر، ایک بڑے تاجر ہیں. کم متجرا عنده، ان کی کتنے محلات تجاریاں ہیں، کتنی تجارت کی جگہیں ہیں ان کی. ابراہیم نے کیا کہا؟ عنده متجران کبیران. جہاں آپ کو متجرن الف کے ساتھ منصوب اور واحد نظر آ رہا ہے جو کم کی تمیز ہے، وہی یہ چیز بھی یہاں آپ کو بتلانی مقصود ہے کہ متجران کبیران، ان کی دو تجارتی بڑی جگہیں ہیں. تجارت کی دو بڑی یعنی دو بڑے محلات تجاریاں ہیں، دو بڑی تجارت کی دکانیں ہیں. عنده متجران کبیران، متجر واحد اور اس کی تثنیہ متجران، اور چونکہ بڑے ہیں کبیر ہیں انہوں نے بتایا تو کبیر کی جمع تثنیہ کبیران. اس لیے یہاں آپ کو تثنیہ دیکھنے میں ایک چیز یہاں پہ اور مد نظر رکھنی ہوگی کہ موصوف اگر تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہی ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایک چیزوں میں موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ہونی ضروری ہے. اسی میں سے ایک صفت اور موصوف کی بات ہے.
المدرس کم نافذۃ فی غرفتک یا اسماعیل، مدرس نے اسماعیل سے سوال کیا، اے اسماعیل کم نافذہ، نافذہ کھڑکی کے معنی، ونڈو کے معنی، کم نافذۃ فی غرفتک یا اسماعیل، اے اسماعیل تمہارے کمرے میں، غرفہ روم اور کمرے کے معنی میں، غرفتک تمہارے کمرے میں، کم نافذۃ فی غرفتک یا اسماعیل، اے اسماعیل تمہارے روم میں کتنی کھڑکیاں ہیں یا کتنی کھڑکی ہیں؟ اسماعیل فیہا نافذتان، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے نافذہ کی تسنیہ نافذتان ہے۔ المدرس لمن ہادان الدفتران، لمن کس کے لیے، ہادان یہ تسنیہ ہے 2 کے معنی میں، یہ دونوں، الدفتران دفتر کی تسنیہ دفتران جو نوٹ بک اور کاپی کے معنی میں ہے، لمن ہادان الدفتران یہ دونوں نوٹ بک کس کے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہوا اور ہیا کی تسنیہ ہما ہے، اسی طرح ہاذا کی تسنیہ ہادانی ہے، تو ہادانی دفترانی یہ دونوں نوٹ بک کس کے ہیں؟ مدرس ہما لی، علی نے جواب دیا، چونکہ وہاں پہ 2 نوٹ بک رکھے ہوئے تھے، جب مدرس نے ان دونوں نوٹ بک کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تو چونکہ وہ علی کا تھا اس لیے علی نے جواب دیا ہما لی، وہ دونوں ہماری ہیں۔ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ المدرس لمن ہاتانی المسطرتانی، یہ دونوں، ہاتان یہ جمع ہے ہادہی کی، جو واحد اسم اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہادہی اس کی تسنیہ ہاتانی ہے، اور ہادہی و اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جمع ہادانی آپ نے اس سے پہلے دیکھ لیا، تو ہاتانی یہ تسنیہ ہے ہادہی کی۔ لمن ہاتان المسطرتانی، چونکہ مسطرہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ ہادہی کی تسنیہ لانی پڑی ہے۔ لمن ہاتان المسطرتان یہ دونوں اسکیل، وہاں پہ رکھی ہوئی تھی 2 اسکیل، تو معلم نے مدرس نے پوچھا کہ یہ دونوں اسکیل، یہ دونوں پٹریاں کس کی ہیں؟ یونس ہما لی، یونس کی تھی اس لیے یونس نے جواب دیا ہما لی، وہ دونوں میرے ہیں۔ اب آگے جب آپ بڑھیں گے تو تمارین کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تمرین کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری تمارین کا حل کرنا اس مختصر سے وقت میں ناممکن جیسا ہوتا ہے، اس لیے چند اہم چیزوں کی رہنمائی کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ تمارین مشق، تمرین کی جمع تمارین، ایکسرسائز۔ اجب عن الاسئلة الآتیة مستعملا المثنى، تثنیہ کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے، یعنی کہ یہ جو بھی سوالات آ رہے ہیں ان سوالوں کے جوابات آپ کو دینا ہے تثنیہ میں، مثنیٰ کا استعمال کرتے ہوئے، تثنیہ کا استعمال کرتے ہوئے سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں، نہ واحد کا استعمال کریں گے وہاں اور نہ ہی جمع کا، اس لیے کہ اصل ترکیز یہاں تثنیہ ہی پہ کی جا رہی ہے۔ کم قلم عندک، آپ یہ نہیں کہ عندی قلم واحد، نہیں، آپ کہیں گے عندی قلمانی۔ کم کتابا عندک، عندی کتابانی۔ کم سبورۃ فی فصلکم، فی فصلنا سبورتانی، سبورہ یعنی تختہ سیاہ کے معنی میں ہے، بلیک بورڈ کے معنی میں ہے۔ کم سبورۃ، کتنے بلیک بورڈ ہیں تمہاری فصل میں؟ آپ کا جواب ہوگا فی فصلنا سبورتانی۔ کم ریال عندک الآن یا لیلہ، اے لیلہ تمہارے پاس کتنے ریال ہیں ابھی؟ الآن ابھی۔ لیلہ کا جواب ہوگا عندی ریالانی۔ تو اس طرح آپ تمام سوالوں کا جواب تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے دیں گے۔ جو بھی چیز، مثلا کم مسجد فی قریتک یا زکریا، اے زکریا تمہارے گاؤں میں، قریہ گاؤں کے معنی، تمہارے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ تو زکریا کا جواب یہ ہوگا فی قریتی مسجدانی۔ کم فندقا فی ھذا الشارع، اس شارع میں، اس روڈ پہ کتنے ہوٹل ہیں؟ جواب ہوگا فندقانی فی ھذا الشارع، یا فی ھذا الشارع فندقانی، تقدیم تاخیر کر سکتے ہیں۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے، یہ آنے والی جو
کلمات ہیں، جو جملے ہیں، سنٹینس ہیں، ان کو آپ کو لکھنا اور پڑھنا. مثلا خالد لہو ابنانی و بنتانی، آپ پڑھنے اور لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ کو ترکیز کرنا ہے کہ کیا چیز یہاں پہ صاحب کتاب آپ کو بتلانا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے تثنیہ اور اس کے تثنیہ کے بارے میں یہاں پہ ترکیز کی جاتی ہے. اور یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان، تو صفت اور موصوف کے بارے میں بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر صفت موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی اس کی تثنیہ ہی لائی جائے. خالد لہو ابنانی و بنتان، خالد کے 2 لڑکے یعنی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ابن کی جمع ابنان، تثنیہ ابنان، اور بنت کی تثنیہ بنتان. فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان، اس گھر میں 2 روم ہیں، 2 بڑے روم ہیں. اسی طرح فاطمۃ لہا طفلان صغیران، اب چونکہ یہ موصوف یہاں پہ تثنیہ ہے اسی لیے اس کی صفت بھی تثنیہ لائی گئی، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا. فاطمہ کے 2 بچے ہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں. لعینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی، میری 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پیر ہیں. آگے بڑھیں گے. اقرأ الامثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واضبط، یعنی کہ آنے والی جو مثالیں ہیں یہاں پہ نیچے آنے والی مثالوں کو پڑھیے اور خالی جگہوں کو، یہاں پہ جو خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں ان خالی جگہوں کو کم کی تمیز سے پر کیجیے. اور اس کے آخر جو آخری حرف ہے اس پر حرکت بھی لگانا ہے آپ کو. تمیز کا آخری حرف جو ہوگا اس پر حرکت لگانی ہوگی، جیسا کہ یہاں اس مثال پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ان مثالوں کو پہلے پڑھ لینا اور اسی طرز پہ آپ کو ان خالی جگہوں کو کم کی تمیز لا کر آپ کو پر کرنا ہے. اپنی طرف سے لائیے، پر ان 2 چیزوں کا خیال رکھیے. کم کی تمیز ہوگی وہ، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کم کی تمیز مفرد ہوگی یعنی واحد ہوگی اور منصوب ہوگی، ہمیشہ وہ منصوب ہوگی. اب اسی کا خیال کرتے ہوئے یہاں پہ آپ لائیے ان مثالوں کو ایک بار پڑھ کے. کم اختن لگا، تمہاری کتنی بہنیں ہیں. کم قلمن لگا، تمہارے پاس کتنی. کم قلمن عندک، تمہارے پاس کتنی قلمیں ہیں. کم سیارتن فی الجامعہ، یونیورسٹی میں کتنی کاریں ہیں. اب آپ اس کو فل کیجئے. مثلا کم اخن عندک، کم قلمن عندک، کم قلمن عندک، اور کم سیارتن عندک. کچھ بھی یہاں لا کے آپ تمیز لائیے اور دیے ہوئے سینٹینس کے مطابق ہو. کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. کم اخن لک، تمہارے کتنے بھائی ہیں. کم فندقن فی ھذا الشارع، اس روڈ پہ کتنے ہوٹل ہیں. کم بیتن فی قریتک، تمہارے گاؤں میں کتنے گھر ہیں. اس طرح آپ اس کو فیل کریں گے. اب آگے آپ جب بڑھیں گے تو حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی المثنى، آنے والے جملوں میں مبتدا کو تثنیہ میں تبدیل کیجیے اور اس مثال کو پڑھ لیجیے. مثلا ھذا یہاں مبتدا کتاب اس کی خبر ہے. اب ھذا ہی کو صرف جب آپ چینج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مبتدا کو جب آپ چینج کریں گے، تثنیہ کریں گے، تو کتاب کو بھی تثنیہ ہی لانا پڑے گا. جیسے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. اب جب ھذانی آپ اس کو مثنیٰ کر دیں گے تو کتاب کو بھی مثنیٰ لانا پڑے گا آپ کو. ھذانی کتابانی، ھذا قلم. اب جب یہاں ھذا مبتدا کو جب آپ تثنیہ کریں گے تو قلم کو بھی مبتدا کو کرنا پڑے گا، تثنیہ کرنا پڑے گا. ھذانی قلمان، یہ دونوں قلم ہیں. ھذہ مسطرۃ، اب یہاں چونکہ ھذہ یہ اس کا دھیان رکھنا ہوگا آپ کو، چونکہ ھذا مذکر ہے اس لیے ھذا کی تثنیہ ھذان اور ھذہ کی تثنیہ ھاتانی. ھاتانی مسطرتان، چونکہ مسطرہ مؤنث ہے اس لیے مسطرہ کی طرف جو اور قریب ہے، اسکیل قریب ہے، مؤنث ہے، مفرد ہے، اس لیے واحد مؤنث، اسم اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا جو قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ھذہ ہے. ھذہ مسطرہ. اب جب اس کو آپ تثنیہ کریں گے خبر کو تو مبتدا کو، تو خبر بھی آپ کو مثنیٰ کرنی ہوگی. ھاتانی مسطرتان.
اس طرح تمام سینٹنس آپ کو حل کرنے ہیں. اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط اواخرها. اقرأ الکلمات الآتیہ، آنے والی جو کلمات ہیں ان کلمات کو پڑھیے. اور دو چیزیں یہاں پہ، ان کلمات کو پڑھیے واکتبها مع ضبط اواخرها، یعنی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اس کو لکھیے. یہ جو یہاں پہ دیے، لیکن لکھنے کے بعد، لکھنے کے ساتھ ایک چیز کی اور آپ کو رعایت کرنی ہوگی، دھیان رکھنا ہو کیا؟ مع ضبط اواخرها، اس کا جو آخری حرف ہے ان آخری حرف کو حرکت لگانا ہے، اعراب لگانا ہے. مثلا کلبانی، کلب کی جمع تسنیہ کلبانی، مکتب کی جمع مکتبانی. کلب کتے کے معنی میں ہے، کلبانی دو کتے. مکتب لائبریری، مکتب آفس کے معنی میں ہے، اور مکتبہ جب آپ کہیں گے تو لائبریری کے معنی میں ہو جائے گا. تو یہاں پہ مکتبانی دو آفس. اور قمیص کی جمع تسنیہ قمیصانی. اخوان، اخ کی تسنیہ اخوانی. مندیل کی تسنیہ مندیلانی. مسطرہ آپ نے دیکھا اسکیل کے معنی مسطرتانی دو پٹریاں. اخت کی تسنیہ اختانی. امراتن کی تسنیہ امرأتانی دو عورتیں. سن الکلمات الآتیہ، آنے والے یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کو مثنی بنانا ہے، ان کی تسنیہ لانی ہے. سیارہ کی تسنیہ سیارتانی. طبیبہ کی جمع تسنیہ طبیبتانی. ولدن کی تسنیہ جب دو لڑکے ہوں ولدانی. لغتانی، صدیقانی، تاجرانی، ملعقتانی، مدرسانی، بابانی، اسمانی، ہادانی. یہاں پہ تھوڑا دھیان دینا ہوگا، ہادانی اس چونکہ مذکر ہے اور ہادی مؤنث ہاتانی. الکلمات الجدیدہ، کم کتنے کے معنی میں؟ العید، عید کا دن، خوشی کا دن. العجلہ، عجلہ کہتے ہیں پہیے کو، اور اس کی جمع عجلات. الحی، حی ایریے کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع احیاء آتی ہے. تو حی محلہ اور حی ایریے اور محلے کے معنی میں ہے. الریال، اس کی جمع ریالات، ریال. رکعہ، رکعات کے معنی میں اس کی جمع رکعات. المسطرہ، اس کی جمع مساطر ہے جو کہ اسکیل اور پٹری کے معنی میں آتی ہے. اور اسی کے ساتھ اس درس کا اختتام ہوا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس کو سمجھ چکے ہوں گے. کہیں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، پرسنل پہ ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے تمام مصادر و مراجع عربی میں ہیں، تو عربی پہ ترکیز کرنا اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.